دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کیوں کہا جاتا ہے؟ اور عید الاضحیٰ پر جو قربانی ہم کرتے ہیں اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کا وہ سب سے بڑا اور ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جب ایک باپ نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے پر چھری چلانے میں بھی دیر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب واقع شروع ہوتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شادی کے بہت سال بعد بڑھاپے میں اللہ نے ایک پیارے سے بیٹے سے نوازا جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے باڑے ہوئے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب عام خواب نہیں ہوتے بلکہ اللہ کا حکم ہوتے ہیں۔ جب یہ خواب انہیں لگاتار 3 راتیں آیا تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ ان کے پروردگار کا ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ باپ اور بیٹے کی گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح قربان کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ! بیٹا بھی کوئی عام بیٹا نہیں تھا بلکہ نبی کا بیٹا تھا اور خود آگے چل کر نبی بننے والے تھے۔ حضرت اسماعیل نے بنا کسی ڈر یا جھجھک کے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مینا کی طرف روانگی اور شیطان کا وار۔ اس کے بعد باپ اور بیٹے دونوں اللہ کی رضا کے آگے سر جھکا کر قربانی کے لیے مینا کی طرف چل پڑے۔ رستے میں 3 الگ الگ جگہوں پر شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس گیا اور کہنے لگا، آپ اپنے بڑھاپے کی لاٹھی اور اتنے پیارے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے اسے کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے پاس بھی گیا لیکن ان سب نے شیطان کو کنکریاں ماریں اور اس کے بہکاوے میں نہیں آئے۔ اسی یاد میں آج بھی حج کے دوران کنکریاں ماری جاتی ہیں جسے رامی الجمارت کہتے ہیں۔ قربانی کا منظر۔ جب دونوں مینا پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان، آپ میری آنکھوں پر اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ بیٹے کی محبت دیکھ کر آپ کے ہاتھ نہ کان پیں، اور میرے ہاتھ پیر بھی باندھ دیجئے تاکہ میں تڑپوں نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اللہ کا نام لے کر حضرت اسماعیل کی گردان پر تیز چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری طاقت لگائی لیکن اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا اور حضرت اسماعیل کا ایک بال بھی بنکا نہیں ہوا۔ امتحان میں کامیابی اور دمبے کی قربانی۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ پاک کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا رام لے کر فوراً وہاں پہنچے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ آؤٹرو کنکلوژن۔ دوستو، یہ تھا وہ عظیم امتحان جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اللہ نے اس قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا اور اسی لیے ہر سال ہم عید الاضحیٰ پر قربانی کر کے ان کی اس عظیم سنت کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک